اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بھی سوال کرے تو دنیا و آخرت دونوں کا سوال ہونا چاہیے، فقط دنیا کے سوال سے اپنی ضرورت پوری نہ کرے۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ایک شخص کے ہاں مہمان ہوئے، تو اس بندے نے اپنی توفیق سے بڑھ کر پاک پیغمبر کی مختلف انواع و اقسام کے غذاؤں سے پاک پیغمبر کی پذیرائی کی۔ تو جب پاک پیغمبر کھانے سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے خواہش کی کہ اے عبد خدا، جو حاجت ہو مجھے بیان کر۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے ایک اونٹ عطا کرے تاکہ میں اس پر سامان سفر باندھ کر سفر کر سکوں، اور مجھے چند گوسفند عطا کرے تاکہ میں ان کے دودھ سے استفادہ کر سکوں۔ تو پاک پیغمبر نے اس شخص کے لیے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کی دعا قبول فرمائی۔ اس وقت پاک پیغمبر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کاش اس شخص کی ہمت بھی بنی اسرائیل کی اس بڑھیا جتنی ہوتی۔ تو اصحاب بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بڑھیا کی ہمت کا کیا عالم تھا؟ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ اے بنی اسرائیل، کسی کے حقوق تو تمہاری گردن پر نہیں؟ تو اہل بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم پر کسی کے حقوق نہیں ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی کہ جب مصر سے شام کی طرف سفر کرنا تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لے جانا، اور مجھے میرے بابا یعقوب کے قریب دفن کر دینا۔ تو یا نبی اللہ، بس ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہیں کر سکے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آئے اور ہر اس بوڑھے شخص سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا جن کے متعلق وہ احتمال رکھتے تھے کہ اسے تابوت یوسف علیہ السلام کا علم ہوگا، لیکن شومی قسمت کسی بندے کو تابوت یوسف علیہ السلام کا علم نہیں تھا۔ فقط مصر میں ایک بڑھیا عورت تھی جسے تابوت جناب یوسف علیہ السلام کا علم تھا۔ تو جب بڑھیا کو پتہ چلا کہ موسیٰ کلیم اللہ تابوت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں ہیں، تو اس بڑھیا نے پیغام بھیجا کہ اگر تابوت یوسف علیہ السلام کی رہنمائی چاہیے تو میں حاضر ہوں، لیکن اس کے لیے میری چند شرائط ہیں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس پہنچے تو بڑھیا کہتے یا نبی اللہ، یہ ایک ایسا علم ہے جو برسوں سے میں اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہوں، اس علم کے بدلے میری 3 شرائط ہیں، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں تابوت یوسف علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری 3 شرائط کون سی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جوانی عطا کرے تاکہ میں اپنے قدموں پہ چل کر تابوت یوسف علیہ السلام کی آپ کو رہنمائی کروں۔ تو دوسری میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے عقد فرمائیں، اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں کہ جنت میں بھی مجھے حقوق زوجیت عطا فرمائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کی 3 شرائط قبول کی۔ تو اس بڑھیا نے کہا اے نبی خدا، جب جناب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت بنی اسرائیل میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے محلے میں دفن ہوں، ہر قبیلہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں دفن ہوں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے بزرگوں نے یہ رائے قائم کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو، سوراخوں کو بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت سے دریائے نیل کا پانی مس ہو کر تمام لوگوں کے کھیتوں کو سیراب کرے، اور اس طرح ہر بنی اسرائیل کے
کھیت میں خیر و برکت کا نزول ہو۔ تو اس وقت اس بڑھیا نے جناب یوسف علیہ السلام کی تابوت کی قبر کی رہنمائی کی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر جناب یعقوب علیہ السلام کے قریب جا کر جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جب بھی کچھ مانگنے کا موقع ملے تو دنیا و آخرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا